ترین ہستی، باکمال ہستی اور ایسی شان والی ہستی کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ میری مراد اسلام کے پہلے خلیفہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی، جو کمالات عطا فرمائے اور جو مقام آپ کو عطا فرمائے، وہ یقیناً اپنے آپ میں یکتا حیثیت رکھتا ہے، ایک جدا حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے بچنے والا وہ ہوگا جو اتقا ہوگا۔ اتقا یہ تقیّ کہتے ہیں متقی آدمی کو، جیسے ہم سلام میں شریف کرتے ہیں نا، غوث اعظم امام التقا، تو وہاں پر جو التقا کا لفظ ہے تو وہ دراصل تقی کی جمع ہے۔ تقی کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار انسان کو، اور تقا کہتے ہیں بہت سارے پرہیزگار انسان۔ تو غوث اعظم امام التقا، غوث اعظم پرہیزگار لوگوں کے امام، اور والتقا نقی کہتے ہیں صاف کو، صاف ستھرا، اور تقا بہت سارے صاف ستھرے لوگ۔ تو غوث اعظم امام التقا والتقا، غوث اعظم پرہیزگار لوگوں اور صاف ستھرے لوگوں کے امام ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی زبردست اور عظیم الشان ایک شان عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک ہوتا ہے پرہیزگار اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ پرہیزگار، کہ اگر اس بہت زیادہ پرہیزگار کا عام پرہیزگار لوگوں سے مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو وہ جو پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ سب مقیم ہے۔ تو اتقا کہتے ہیں وہ متقی شخص اور وہ پرہیزگار شخص کہ جس کے مقابلے کا کوئی پرہیزگار آدمی نہ ہو، تقویٰ میں کوئی اس کا مماثل نہ ہو، کوئی اس کے برابر نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم سے وہ بچے گا جو کیا ہوگا، اتقا ہوگا، جس کے مقابلے کا کوئی پرہیزگار نہیں ہوگا، جس کے مقابلے کا کوئی متقی آدمی نہیں ہوگا۔ علماء اسلام نے جب اس آیت کی تفاسیر کی کہ یہاں پر اتقا سے کس کی ذات مراد ہے، کون وہ اتقا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں، جہنم سے محفوظ رہنے والے ہیں، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان ارشاد بیان فرمائی ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا سے مراد یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب لوگوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وہ ہے جو قرآن کی اس آیت کے نتیجے میں پکے جنتی۔ آپ نے
اور صحابہ کرام کے نام سنے ہوئے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. بہت مشہور اشرا مبشرہ ہے کہ وہ 10 لوگ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. دراصل یہ خالی 10 لوگ نہیں، جو 10 نام ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ ایک ہی مجلس و نشست میں حضور نے 10 افراد کو جنت کی خوشخبری دے دی. بیٹھے بیٹھے ابو بکر کی جنتی، عمر فاروق کی جنتی، عثمان کی جنتی، علی کی جنتی، طلحہ کی جنتی، زبیر بن عوام کی جنتی، سعد بن وقاص کی جنتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر تشریف فرما ہو کر اور ایک ہی نشست کے اندر جن 10 لوگوں کے نام لیے ان کو اشرا مبشرہ کہا جائے گا. لیکن وہ افراد جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے وہ خالی 10 نہیں اور بھی کئی زیادہ ہیں. جیسے اشرا مبشرہ میں حضرت بلال کا نام ہے، لیکن حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. سلمان فارسی کا نام نہیں ہے. اسی طرح سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی نام نہیں ہے اشرا مبشرہ، لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. تو یہ تو وہ صحابہ ہیں جن کو زبان رسالت سے جنت کی خوشخبری ملی اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جنتی فرما دے اللہ اس سے جنت عطا نہیں فرمائے گا جنہیں کسی کو عطا نہیں. ایک تو ہم لوگ کسی کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کہتے ہیں جنتی آدمی ہے، لیکن میرا بولنا کیا، آپ کا بولنا کیا، اور خدا کے حبیب کا بولنا کیا، ان کا ارشاد کرنا کیا. تو وہ جن کو فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے فرمانے والے ہیں اور یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے عطا فرمانے والے ہیں. لیکن قرآن مجید فرقان حمید جس کی شان میں اپنی آیتیں نازل کرے اور جس کے لیے قرآن بیان کر دے کہ یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے بچا رہے گا، محفوظ رہے گا، جہنم میں بالکل نہیں جائے گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، تو اس شخص کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. زبان رسالت سے کسی کے لیے جنت کی خوشخبری آ جائے اور قرآن کی آیتیں بھی کسی کے جنتی ہونے پر گواہی دے دے تو اب ایسے شخص کے قطعی جنتی ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اب ماننا ہوگا کیونکہ جس طرح قرآن کی کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے، تو جب قرآن کی کسی کو جنتی فرما دے تو اب کسی کو بھی اس پر کچھ بولنے کی مجال نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے بس الاتقا، اتقا جہنم سے محفوظ رہے گا. اور اتقا کی تفسیر میں نے کیا فرمایا کہ ان سے مراد کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اتقا وہ ہے کہ جو اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لیے حاضر کرتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ نفس ہو، اس میں اس سے پاکی حاصل ہو، اس کا نفس پاک ہو جائے، خوب ستھرا ہو جائے. ایک بات سمجھیے گا بنیادی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے، آپ کے تشریف لانے کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک بہت بنیادی ترین مقصد تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ ہمارا جو اندر ہے، ہمارا جو باطن ہے، اس کا خوب صاف پاک و ستھرا ہو جاتا ہے. یہ بات آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو انسان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہماری باڈی، ہمارا جسم، اور دوسری ہمارے اندر موجود روح. جب یہ روح نکل جاتی ہے تو ہمارا بدن بالکل صرف ایک مٹی کا تولہ سا رہ جاتا ہے، ایک جسم رہ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا. تو سائنس بھی اس بات کو مان چکی اور دین اسلام نے تو اس کو باقاعدہ طور پر بیان کیا ہے کہ ہمارے اندر روح موجود ہے. اور سائنس کے مطابق انسان فطری طور پر نوری ہے. سائنس کے مطابق انسان فطری طور پر نوری ہے. انسان کی جبلت کے اندر، انسان کے اندرونی طور پر کوئی ایک ایسی نور سی چیز ہے، کوئی ایسی غیر مرئی نہ نظر آنے والی چیز ہے کہ جس سے انسان کے وجود کی بقا ہے. اب جب انسان عالم ارواح میں تھا تو صرف روح تھی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا لوگوں سے کہ کیا تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ تو ہمارا رب ہے. تو عالم ارواح میں ہمارا جسم نہیں تھا، ہم سارے نورانی تھے.
کوئی میل، کوئی کثافت، کوئی گندگی، کوئی گناہ کچھ بھی نہیں تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، ہمیں جسم عطا کرے، تو اب ہم جسم اور روح کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں. اچھا بچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم. حالانکہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام میں معصوم اس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو، اور وہ اللہ کی عطا سے کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام. رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں. لیکن اب غور کریں، اگرچہ بچے کو معصوم کہتے نہیں، لیکن جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس چھوٹا بچہ نا بالکل صاف ہے، بالکل ستھرا سا دنیا میں آیا، نہ جسم پر کوئی گندگی ہے، نہ اس کی روح پر کوئی گندگی ہے، بالکل ستھرا چٹا پیارے بچے. کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی ملک کے بچے ہو، جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ یقیناً سب کو پیارا لگتا ہے، اس کی کیوٹنس کی مثال دی جاتی ہے. بچے اتنے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، آپ آس پاس کا ماحول، والدین کی تربیت، جس تہذیب میں، جس ثقافت کا وہ بچہ حصہ بنتا ہے، جس مذہب کا وہ حصہ بنتا ہے، جیسے لوگوں کو فالو کرتا ہے، تو زندگی میں چلتے چلتے نا اس کا جسم تو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر اچھی جگہ سے تعلق رکھنے والا ہو تو ظاہر جسم صاف ستھرا رکھنے والا، ویل ویلڈ انسان اور بہت زبردست چمکے رکھنے والا، معاشرے میں گھومنے پھرنے والا نظر آتا ہے. لیکن جو روح کی کثافت ہوتی ہے نا، روح کی کثافت، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. روح میلی ہوتی چلی جاتی ہے، روح کی گندگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ان کو پاک کریں گے، ان کو صاف اور ستھرا کریں گے. ہم نہا لیتے ہیں، ہم اپنے جسم پر پانی ڈال کر صابن شیمپو بھی لگا کر ہم نے رگڑ کے اچھے طریقے سے کیا تو ہمارا جسم تو صاف ہو گیا، کلین بالکل. لیکن جو ہم دو چیزوں سے بنے نا، جسم تو صاف ہو گیا، روح کی گندگی کا کیا کریں؟ جو گناہوں کی گندگی ہے اس کا کیا کریں؟ جو ہمارے اخلاق ہے اس کی گندگی اس کا کیا کریں؟ تو نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس. وہ روح کو پاک کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، انسان جب پیدا ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے قریب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے جس قسم کے خواب دیکھتے ہیں، بڑا ہونے پر وہ خواب نہیں نظر آتے. اب مثلا ہم تو بچے تھے، ہم نے جو خواب دیکھے ہمیں یاد بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری وہ میموری ہم اس طرح کی محفوظ نہیں رہ سکی ہماری. ورنہ جو بچہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح بھی بالکل پاک ہوتی ہے، تو جب وہ سوتا ہے تو اس کی روح کا جو سفر ہوتا ہے وہ ایسی ایسی بلندیوں تک اس کی روح پہنچتی ہے کہ جہاں پر عام ایک نوجوان یا بڑی عمر کے شخص کی نہیں پہنچتی، جسٹ بیکاز آف اس گندگی کے کہ جو انسان کے روح پر عام موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ نفس. جب تزکیہ نفس ہوتا ہے، روح پاک ہو جاتی ہے. اور مجھے کہتے تھے کہ انسان جتنا اپنے جسم کو صاف کر لے، جب روح پاکیزہ ہو جاتی ہے تو گویا اس کی جسم سے، اس کی باڈی سے روح کی کرنیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ بزرگوں سے ملے ہوں گے یا تصویریں دیکھی ہوگی یا ان کی تصویریں آپ نے پڑھے سنے ہوں گے، تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یار چہرے میں نور ہے. چہرے میں نور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلب لگا ہوتا ہے، کوئی لائٹیں نہیں جل رہی ہوتی ہے، جسم جہاں سے گزرتے ہیں تو جناب الیکٹریسٹی لوگوں کو دیتے چلے جاتے ہیں، رات یہ تو نہیں ہوتی ہے. ان کا جب اندر صاف ہو جاتا ہے نا، خوب تزکیہ ہو جاتا ہے اس کا، تو اب اس کے اثرات اصل میں جسم پہ نظر آتے ہیں. ان سے پوچھا سر کریم کون سے لگاتے ہیں؟ کوئی کریم نہیں ہے. وہ تہجد کے سجدے میں جو آنسو نکلے نا، ان سے جو تزکیہ نفس ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے چہرے کا ایسی رونق عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ بلال حبشی کو حبشہ کے رہنے والے ہو، لیکن ان کی اس کار پر ساری دنیا کے لوگوں کی خوبصورتیاں قربان ہو جاتی ہیں. تو وہ جو تزکیہ نفس ہے وہ اصل چیز ہے. اور حضور کس کے لیے آتے ہیں؟ تزکیہ نفس کے لیے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جہنم سے کون بچے گا؟ اتقا. سیرہ صدیق اکبر کے مطابق علماء نے فرمایا یہ آیت نازل ہوئی. اور اتقا کا نے کیا کام کیا؟ قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا. یہ صدیق اکبر اتقا ہے، اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور مقصد ان کا کیا ہے حضور کی بارگاہ میں مال پیش کرنے کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کر دیں. الذی یؤتی مالہ یتزکا، خوب صاف کر دیں، ستھرا کر دیں. یہ سیرہ صدیق اکبر کے متعلق سورۃ اللیل میں بیان ہے. 11 پارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ
तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहि। महबूब सहाबा से सदके के माल लो, सहाबा से सदके के माल लो, ज़कात देते हैं और अतियात सदकात नफिला जो है आम सब वो जो देते महबूब आप से लो, खुद मिन अमवालिहिम सदका, सदके के माल लो, फिर क्या करो? फरमाया तुत्तहिरुहुम व तुज़क्की, इनका जिस्म भी पाक कर दो, इनकी रूह भी पाक कर दो। तुत्तहिरुहुम तहारत, हम जब कहते हैं ना कि यार नमाज के लिए तहारत जरूरी है, तो तहारत से हमारी क्या मुराद होती है? वुजू, गुस्ल। अगर ये कह दिया जाता ना कि तहारत भी जरूरी है नमाज के लिए और तज़किया भी जरूरी है, तो गंदे बातें वाला तो नमाज पढ़ नहीं सकता था। और गंदे बातें वाला, क्योंकि रूह को पाक करना तो हमारे बस में नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन शैतान भी तो हमारे साथ है। तो अब ये बुजुर्गान दीन जो रूहानी दुनिया के बादशाह होते हैं, जब वो हमारा हाथ पकड़ते हैं तो फिर वो रूहानी दुनिया में लेके जाते हैं। वो रूह की गंदगी को साफ करने के तरीके हमें बताते हैं और ऐसी चीजें हमारे लिए हमारे सामने रखते हैं जिससे हमारी रूह पाक होती है। हमारे महबूब सदके के माल लो और फिर इनका जिस्म भी पाक कर दो, इनकी रूह भी पाक कर दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल लेते थे तज़किए नफ्स के लिए, और सूरतुल लैल के मुताबिक सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में माल पेश करते थे तज़किए नफ्स के लिए। मकसद दोनों का एक है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना नफ्स पाक करवाना चाहते हैं और हुजूर पाक करना चाहते हैं, इसी का हुक्म खुदा ने दिया। तो अब जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने माल दिया होगा उसी नियत से और हुजूर ने माल लिया होगा उसी नियत से, तो मुझे कहने दीजिए फिर कितनी पाकी हासिल होगी, किस कदर तज़किया नफ्स हुआ होगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुझे कहने दीजिए यही वो तज़किया नफ्स था, बुनियाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, कि जिसकी बिना पर कुरान कहता है वसययुजन्नबुहुल अतक़ा, ये अतक़ा बन गया। इनके मुकाबले का उम्मत में कोई परहेजगार नहीं, उम्मत में कोई परहेजगार नहीं। हो सकता है कोई बाद में आए ऐसा कि आए हुए ऐसे लोग जिन्होंने पूरी पूरी रातें नवाफिल में गुजार दी, मगर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी जिंदगी, उनकी कुर्बानियां दीन इस्लाम के लिए, उनका अपने आप को प्रेजेंट करना, हुजूर का सच्चा आशिक बनके आशिक अकबर बनकर दिखाना, वो सारी चीजें मिलाकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अतक़ा बना दिया। और अतक़ा पर अगर आप गौर करें, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। इनके मुकाबले में मुत्तकी नहीं है उम्मत में, सबसे ज्यादा तकवा वाले। और खुदा ने अतक़ा भी फरमा दिया, इनके माल खर्च करने का मकसद भी बयान कर दिया, हुजूर के माल लेने का भी मकसद बयान कर दिया, और फिर पाक कुरान ने ये भी बयान कर दिया जब माल पाक होने के लिए दिया, मुस्तफा ने माल पाक करने के लिए दिया, तो वसययुजन्नबुहुल अतक़ा। अब यही अतक़ा वो है जिसको अल्लाह जन्नत से वापस करवाएगा, इसी अतक़ा को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। और यही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी इस बात से अफजलियत भी साबित होती है, अव्वलियत भी साबित होती है, और ये पता चलता है कि उम्मत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और अल्लाह ने जितने अंबिया रसूल दुनिया में भेजे उन सब के बाद अफदलुल खल्क, अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अगर कोई है तो वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने मुताबा की 28 पेज है, 28 नंबर वॉल्यूम है। आपने पूरी किताब बाकायदा लिखी है इस मौजू पर। उस किताब का नाम है अज़्ज़ुलालुल अनक़ा मिन बहरि सबक़तिल अतक़ा। और जो कुरान मजीद में वसययुजन्नबुहुल अतक़ा आया, उसी अतक़ा को लेकर जनाब इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बेली रहमतुल्लाहि तआला ने ये किताब तस्नीफ की और उसके ऊपर बाकायदा तर्जुमा में सारी शराइह कुरान और हदीस की जमा की, जिनसे साबित किया कि उम्मत में अफज़लुल बशर बादल अंबिया अगर कोई है तो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बुखारी शरीफ की हदीस से आप सुना होगा, बड़ी खूबसूरत हदीस है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह बअसनी इलैकुम फक़ुल्तुम कज़बता, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, तुमने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। तो हुजूर सबको पहाड़ पर लेकर गए थे, और क्या पूछा था पहले? दावत इस्लाम देने से पहले अगर मैं कहूँ कि लश्कर आके हमला करने वाला है, क्या जवाब होगा तुम्हारा? सबने कहा कि मानेंगे, आपसे बढ़कर साथी कोई नहीं, आपसे बढ़कर अमानतदार कोई नहीं।
تو حضور نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو یہ باری تعالیٰ کا تعارف ان کو کروایا اور اس عقیدے پر جمع ہونے کا کہا اور اپنی رسالت کو اقرار کرنے کا کہا، تو کیا کہا؟ سب جھٹلا کر برا بلا لے کر وہاں سے چلے گئے. تو حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے کہ میں تمہارے پاس آیا، تم نے جھٹلایا مجھے. سادی قومین کہتے تھے میری ساری زندگی، مگر جب خدا کا پیغام ان تک پہنچایا قدم کا تم نے کہا جھوٹ بولتے ہو آپ، یہ بات آپ کی جھوٹی ہم نہیں مانتے. یہ فرمایا وقال ابو بکر صدق، ابو بکر نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں مجھے بخاری کے حدیث ہے بات. آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی ویلیو کیا ہے کہ تم سب کو میں نے دعوت دی، تم سب نے جھٹلا دیا، لیکن جب میں نے صدیق کو دعوت دی تو ایسے صدیق ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں سچ فرمائیں، آپ کا پیغام بھی حق ہے، آپ کا پیغام بھی سچ ہے. پھر فرمایا بابا ثانی بنفسہ ومالی، مجھ پر صدیق نے اپنی جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کی، جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا. اب آگے حضور کا فرمان سنیں، دو بار فرمایا گیا جملہ، دو بار فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، دو بار کہ کیا تم میرے ایسے پکے سچے ساتھی کو چھوڑ دو گے، کیا تم میرے ایسے پکے سچے ساتھی کو چھوڑ دو گے. یہ دو مرتبہ حضور نے فرمایا بخاری شریف کے حدیث ہے. آج جو بعض لوگ خطبے علی کی آڑ میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے علی کا نام آنے سے میں کوئی نہیں دیکھتا، مجھے بھی اسی لوگ ٹکر جاتے ہیں، میں فلموں میں جاتا ہوں بہت سے لوگ ٹکر جاتے ہیں، حضرت علی کا نام آنے لگا بس کوئی بھی ہو بس ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، بڑے بڑے سے بڑے پیر ہمارے سامنے آئے بس. اور ایسے جذبات سے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اگر کوئی جملہ کی تھی تو رکھ کے دیں گے ہمیں. میں تو کہتا ہوں بھائی علی ہونا ہے، علی کا نام آیا تھا تم رکھ کے دیں گے، کیا کرو گے، کسی کو نہیں مانو گے، کسی کو چھوڑ دو گے. میں نے کہا علی علی ہے، علی نبی نہیں ہے، علی علی ہے، علی کو وہ مقام دو جو ان کا ہے. لوگوں نے دراصل علی کے اصل مقام کو نہیں سمجھا اور وہ اپنے کئی مقام لینا چاہتے ہیں جو ان کا ہے ہی نہیں. اگر علی کا اصل مقام سمجھ میں آ جائے نا تو اپنے کئی جو چیزیں بنانی پڑتی ہیں ان کے بنانے کی حاجت نہیں پڑے گی. وہ کم عقل اس مقام تک پہنچے ہی نہیں کہ علی کا مقام سمجھتے ہیں، علی کا مقام سمجھ میں نہیں آیا صدیق اکبر کا مقام کہاں سے سمجھ میں آئے گا. تو بات یہ ہے کہ جس کی جتنی عقل اور حیثیت رہی ہے اس کے مطابق بات کی جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے تم لوگ، جس نے سب سے پہلے میرا دامن پکڑا. اگر تم میرے دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہو تو پھر میرے ساتھی کا دامن بھی پکڑنا ہوگا، اس کے ساتھ بھی تمہیں ویسی ہی محبت کرنی ہوگی، ویسی ہی محبت رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ میرا پکا سچا ساتھی ہے. تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا لیکن اس نے اپنی جان کا نذرانہ بھی مجھ کو پیش کیا ہمارے سور کے اندر، اور اس نے مختلف مواقع پر اپنے مال کے ذریعے بھی اسلام کی مدد کی، اور نتیجہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جسے مقام صدیق کہا جاتا ہے. ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے درمیان اپنے خطبہ ارشاد فرمایا، باقاعدہ خطبہ بیان ہے، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان کیا آپ نے کھڑے ہو کر، اور اس میں ارشاد فرمایا الا تدعون للصاحب ما شانکم و شانکم، تم میرے ساتھی کو چھوڑو گے. یہ انداز ذرا غور کیجیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا تم میرے ساتھی کو چھوڑو گے، ما شانکم و شانکم، اپنی حالت دیکھو اور ان کی حالت دیکھو. یہ بہت بڑی بات ہے، اس انداز کو سمجھیں کہ میں انداز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بات ترجمہ کرنے والے ترجمہ تو کر دیتے ہیں، ترجمانی نہیں کر پاتے. ما شانکم و شانکم، اپنی حالت دیکھو اور صدیق کی حالت دیکھو. تم صدیق اکبر کو چھوڑنے والے ہو. فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، ما منکم رجل الا علی باب بیتہ ظلمہ، میں نے جب رسالت کا اعلان کیا تو جس گھر کو دیکھا اس گھر پہ اندھیرا تھا، جس گھر کو دیکھا اس گھر پہ اندھیرا تھا. الا باب ابی بکر فان علی بابہ النور، مگر جب میری نظر انتخاب صدیق اکبر کے گھر پر گئی وہیں مجھے چراغ نظر آیا، وہیں مجھے روشنی نظر آئی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صدیق اکبر کا مقام بتا رہے ہیں، بالدلیل بتا رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے
محبت کرو. کیا ہماری مجال ہے؟ ہماری اوقات ہے پوچھے یا رسول اللہ کیوں؟ کوئی ریزن تو دے. اللہ فرمائے محبت کرو تو محبت کرنی پڑے گی، مصطفیٰ فرمائے محبت کرو تو کرنی پڑے گی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی محبت کا حکم نہیں دے رہے کہ بعد میں آنے والا الزام لگائے معاذ اللہ کہ حضور نے بس یوں ہی کہہ دیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی دلیل بھی بیان کرتا ہے کہ صدیق سے محبت کرنا بلا وجہ نہیں کرنا، اس وجہ سے کرنا جو وجہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں. فرمایا سب کے گھروں میں اندھیرا تھا، صدیق اکبر کے گھر میں چراغ تھا. پھر فرمایا فواللہ لقد قلتم، اور خدا کی قسم سے میں نے تمہیں دعوت ایمان پیش کی، تم سب نے کہا جھوٹے ہیں آپ. مگر وقال ابو بکر صدقتا، لیکن جب نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو فرمایا کہ جب ابو بکر کو میں نے دعوت اسلام پیش کی تو پھر اس نے کھڑے ہو کر میری تصدیق کی. اور تاریخ کے پنوں پر آج بھی وہ ذکر موجود ہے کہ جسے مورخین نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں جو نام آتا ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے نمبر پر. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اسلام کا تعارف کرواتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اس وقت مسلمان ہوئے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہی میں جلوہ فرمایا. آج بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں لکھتے ہیں زیر سرپرستی، بندہ تو زیر سرپرستی نہ حضرت نے کوئی بیان کرنا ہے، کوئی دعا کرنی ہے، کچھ نہیں، لیکن پتہ چلتا ہے زیر سرپرستی فلاں آ کر بیٹھنے والے. تو بندے کو بھلے اس کے کسی کے بیان سے محبت ہو رہا ہو، کسی کی نعت سے محبت ہو رہا ہو، وہ زیر سرپرستی والے بزرگ کی وجہ سے وہاں چلا جاتا ہے کہ یار بس یہ مجلس میں آ کر بیٹھنے والے ہیں. اسلام کا جو پہلا جلسہ ہوا، اسلام کا پہلا جو دعوت اسلام کا باقاعدہ جلسہ ہوا، مورخین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جناب صدیق اکبر بیان کرنے والے تھے اور یہ بات واضح طور پہ لکھی کہ کانا اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسول اللہ، یہ وہ پہلے خطیب تھے جس نے خدا کی طرف بھی بلایا، مصطفیٰ کی طرف بھی بلایا. اسلام کے پہلے خطیب جناب صدیق اکبر. ہوا کیا اس جلسے میں؟ مشرکین مکہ کے درمیان کھڑے ہو کر بیان. ہمیں بھی بعض مہینوں میں جب آتا ہے حضرت فلاں علاقے میں بیان کے لیے آتے ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے اور کس علاقے میں بلا رہے ہیں اور چاہتے کیا. تو ہم بھی بعض اوقات منع کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم سیدھی سیدھی بات بھی کریں گے تو الٹا لینے والوں کی بات لے لیتے ہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں. تو ہم بھی ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرتے ہیں اور ہم بھی اپنی سیفٹی دیکھتے ہیں، سیکیورٹی اپنی چیک کرتے ہیں پہلے کون لینے آئے گا، کہاں لینے کے لیے آ رہا ہے، مسجد ہے کوئی بینکویٹ ہے، کسی کا گھر ہے، گلی ہے، روڈ ہے، کیا ہے. پھر خطیب بیان کرتا ہے آج کے دور کا، یہ ہمارا حال ہے. مگر اسلام کے پہلے خطیب کا حال اور جرأت مندی دیکھیے. مشرکین مکہ کے درمیان کھڑے ہیں اور بندے کتنے، آپ جتنے بیٹھے ان سے بھی کم، آپ جتنے بیٹھے اس سے بھی کم. اور اسلام کا پہلا جلسہ اور مشرکین مکہ کی جڑوں کے اندر بیٹھ کر حال کیا ہوا. اللہ کہتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ چیخ چیخ کر باقاعدہ اڑ کر آئے. وَثَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، ابو بکر کو پکڑ لیا مشرکین مکہ نے اور کیا کیا، کہا کہ یضربونہم فی نواحی المسجد ضربا شدیدا، مسجد کے اطراف میں کسی کو وہاں مار رہے ہیں، کسی کو وہاں مار رہے ہیں، کسی کو وہاں مار رہے ہیں، کسی کو وہاں مار رہے ہیں. جگہ جگہ مسجد کے کونوں میں پکڑ کر مشرکین مکہ نے اس وقت کے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. جناب صدیق اکبر کو بھی خوب مارا اور کہا کہ وَبُتِّيَ أَبُو بَكْرٍ، حضرت ابو بکر کو انہوں نے ٹانگوں پہ رکھا، لاتوں پہ لے لیا. وَبُتِّيَ أَبَا بَكْرٍ، روند ڈالا. جس طرح کسی کو لٹا کر چھٹے مارے جاتے باقاعدہ، یہ وہ مار ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کا پہلا جلسہ بھی کیا، اسلام کے پہلے خطیب بھی بنے اور باقاعدہ وہاں پر مارے پا رہے ہیں، ان کو وہ لاکھوں سے مار رہے ہیں. پھر کہا کہ فَضَرَبَ ضَرْبًا شَدِيدًا، بہت مارا، شدید قسم کی مار ماری. اور پھر کیا ہوا، کہا کہ ایک فاسق شخص آیا، اس نے بھی اپنی جوتیاں ان کے چہرے پر ماری. اور کتنی جوتیاں ماری، کتنی، کہا کہ وَيُخْرِجُهُمَا لِوَجْهِهِ، ان کے چہرے پہ مار مار کے وہ جوتیاں ٹوٹ گئی. کسی کے چہرے پر چپلیں برسانا، اتنی کہ چپلیں ٹوٹ جائیں. اور کہا کہ حال یہ ہوا کہ حتی ما یعرف انفہ من وجہہ، نظر نہیں آتا تھا اس صدیق اکبر کی ناک کدھر ہے، اس قدر شدید مار ماری.
اسلام کا پہلا جلسہ، اسلام کے پہلے خطیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کون تمہارا کافر ہے؟ ان کو ان کے گھر لے گئے، سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. جیسے ہی شام کو ہوش آیا، ہوش میں آتے پوچھتے کہ حضور کہاں ہے؟ اب جو ان کی اماں تھی، ان کے گھر والے تھے، وہ تو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہا کہ بیٹا تم ٹھیک ہو، تمہیں کیسا محسوس ہوتا؟ نہیں، کہا یا رسول حضور کہاں ہے؟ حضور کی بات میں مجھے لے کے جاؤ. گھر والوں نے کسی کو بلایا کہ سمجھایا، وہ آ کر کہنے لگا کہ دیکھو تمہاری ماں یہاں بیٹھی ہے. کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ حضور کا. کہا دیکھو تمہارے گھر والے یہاں پہ بیٹھے، بیٹا دیکھو تمہارا کیا حال کر دیا، پھر جانا چاہتے ہو. کہا نہیں بتاؤ حضور کہاں ہے. جب بہت زیادہ اصرار کیا، ان کی زبان سے نکلا دار ارقم میں موجود ہے. صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم کھاتا ہوں ایک جھوٹ نہیں پیوں گا، ایک نوالا نہیں کھاؤں گا جب تک حضور کے دربار میں نہ پیش ہوں. صدیق اکبر جا نہیں سکتے تھے. کہا گیا کہ وہ اٹھا کر لے گئے، کندھوں پر گئے جناب صدیق اکبر. حال بالکل ایسا نہیں تھا کہ اٹھ بھی پاتے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا. دار ارقم میں لے کر گئے، حضور کے دربار میں پیش ہوئے. سیدنا صدیق اکبر حضور کے قدموں میں گر گئے، اور قدموں میں گرے، اور حضور نے جب ان کا حال دیکھا نا، روایتوں کے الفاظ ہیں وَرَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رِقَّةً شَدِيدَةً. حضور کی گریہ و زاری، حضور کا رونا وہ دیکھنے والا تھا، شدید حضور روئے. اور اس رونے پر بھی صدیق اکبر کو کتنی تکلیف تھی. عرض کرتے یا رسول اللہ زیادہ تھوڑی مارا، بس چہرے پر ہی تھوڑی چوٹ تو آئی، آپ کو روتے. یہ اسلام کے پہلے خطیب ہے، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وقت تو میرا ختم ہو گیا، مگر ابھی جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا ہوں، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بہت بڑی اعلیٰ ہے. اور یہ صرف اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بھی ہیں، اسلام میں حکومت بھی پہلی آپ کی ہے، اسلام میں ولایت بھی پہلی آپ کی ہے. اور مصطفیٰ کے بعد اگر ان کا ظاہری اور روحانی کو جانشین بنتا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر کسی کو مقام سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کی اپنی عقل کا قصور ہوگا. خدا نے جب اپنا پہلا خلیفہ بنایا کس کو ہضم ہوا؟ حضرت آدم کو جب بنایا شیطان کو ہضم تو نہ ہوا. جب مصطفیٰ نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا تو شیطان کے بچوں کو کون سے ہضم ہونا؟ سمجھے اس بات کو، یہ کنیکشن ہے ساری چیزوں کا. اور وقت اختتام کا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو شب آنے والی ہے، کل کس تاریخ دن، اور رات جو شب آئے گی وہ ہے 22، اور اتوار کا دن 22 جمادی الاخری، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا دن. عالم اسلام بڑے قدرت کی بڑی شان کے ساتھ ان کو سنانے والے ہیں. میں آپ سب کو کہوں گا اپنی اور اپنی نسلوں کی بھلائی چاہتے ہیں، خدا کی قسم خیر اگر ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے، پوری کی پوری خیر صدیق اکبر کی ذات ہے. اپنی اور اپنی نسلوں کی خیر چاہتے ہیں، جناب صدیق اکبر کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں ان کے لیے باقاعدہ فاتحہ اور نیاز کا اہتمام کریں، ان کو اصحاب ثواب کریں اور عرض کریں کہ اے عاشق اکبر اپنے عشق کی کچھ خیرات مل جائے، ان کے عشق کی سمندر کا کچھ قطرہ مل جائے، وہ ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب ہو جائے. خدا کی قسم اسی عشق مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہماری نسلوں کو بھی صدیق اکبر کے قدموں کے صدقے میں جنت میں داخل عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ہم جامع الکفار کے پچھلے 2 سالوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے حوالے سے محفل کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ باقاعدہ پوچھنے بھی آتے ہیں اس مہینے کہ وہ محفل کب ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آنے والا جمعہ ہے 20 جنوری بعد نماز عشاء انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جامع الکفار میں تیسری سالانہ محفل شان صدیق اکبر کانفرنس انشاءاللہ ہم منعقد کریں گے. اس میں انشاءاللہ 2 بیان ہوں گے. آپ کا انشاءاللہ مجبوری میں آپ نے کہہ دیا چاہیے ذکر اللہ کی نیت سے زیادہ ثواب ملتا ہے. 2 بیان ہوں گے انشاءاللہ. حافظ میں 4 گھنٹے ثنا خوانی ہوتی ہے، پھر علامہ صاحب کو کہتے ہیں 20 منٹ میں کچھ ہو جائے. میں نے کہا کچھ کیا ہو جائے، 20 منٹ میں کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنے کا بندہ بیان کرنے کہ 20 منٹ 4 گھنٹے کی ثنا خوانی، اس کے بعد 20 منٹ کا بیان. تو ثنا خوانی اگرچہ بہت عجیب ترین چیز ہے مگر بیان کے مقابلے کی نہیں، علم دین کے مقابلے کی چیز نہیں. اور میں آپ سے پوچھوں کہ ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے تو آپ کہیں گے نعت خوانی سے زیادہ ضرورت بیان کی ہے، علم دین کی محافل کی ہے. انشاءاللہ 2 بیان ہوں گے. ایک بیان انشاءاللہ اختر کرے گا، اور جو مجھ سے پہلے بیان فرمائیں گے وہ آپ سب کے بڑے محبوب ہیں کیونکہ ان کا نام ہی عبدالحبیب ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری اس سالانہ محفل میں کرم فرمانے والے ہیں. حضرت کا خطاب انشاءاللہ تبارک و تعالی رات 8:30 بجے شروع ہو جائے گا.
कितने बजे? 8:30 बजे। और नमाज हमारी इशा की कितने बजे होगी? 7:45 बजे। 7:45 पर इशा की जमात है। आप सब हजरात इशा की जमात यहीं पर पढ़े, नमाज यहीं पर अदा करें, इंशाल्लाह मुख्तसर सनाफानी होगी। और 8:30 बजे इंशाल्लाह तबारक व तआला मौलाना अब्दुल हरीम अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे। उनका अजीम शान इंशाल्लाह तबारक व तआला बयान भी होगा। कसीर उलमा, खुतबा और शख्सियात इंशाल्लाह तबारक व तआला तशरीफ लाने वाली है। आपके अपने इलाके का, आपके अपनी मस्जिद का सालाना सबसे बड़ा प्रोग्राम है। आप सब ने इसमें शिरकत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको, हमारी आने वाली नस्लों को जनाब सिद्दीक़ पर के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आपको दावत